ریلیجن ہے ہمارا، جو مذہبی عقائد ہیں ہمارے، جو ہماری روحانیت ہے، یہ کس طریقے سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے منفی سوچوں سے نکلنے میں، اوور تھنکنگ کو ختم کرنے میں؟ ریلیجن کا یا روحانیت کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، ریلیجن جو ہے وہ آپ کو بے شمار چیزوں کی ایک آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشن دیتا ہے، اور جو الٹیمیٹ ریالٹی جسے حق کہتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ صحیح سچ کیا ہے، ریالٹی کیا ہے۔ تو الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے وہ اللہ کو سامنے رکھ کے ہی ڈیفائن کی جاتی ہے۔ تو بے شمار ایسے بلیف سسٹم ہو سکتے ہیں جو پازیٹیو ہو سکتے ہیں، جو آپ کے اندر ایک آپٹمسٹک ونڈو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک سوچنے کا انداز، امید بھرا سوچنے کا انداز آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پازیٹیولی آپ کی اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ کو ڈیل کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ قرآن میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوچنا یا بہت زیادہ گمان کرنے پہ، کہ جتنا زیادہ آپ گمان کرو گے اس گمان سے آپ کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے، اور تجسس کو بھی منع کیا گیا کہ تجسس کیونکہ یہ لیٹر آن لیڈ کر سکتا ہے آپ کے اندر۔ فار ایگزامپل، میں ایک کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے آپ سے ہی متعلق ہے، تو میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ انسان ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھے موقع ملنے پہ تکلیف دے گا، نقصان پہنچائے گا۔ میں نے یہ گمان کیا، ازمپشن ہے، نیگیٹو ازمپشنس ہیں میرے اندر، ایکسپیکٹیشنس ہیں، میں ایسا سوچنا شروع کیا، ٹھیک ہے، ایک سوچ ہے میرے اندر پیدا ہوئی۔ تو ریلیجیسلی اگر دیکھا جائے، ریلیجن جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کا نیگیٹو تھنکنگ ہے یا نیگیٹو سوچ ہے، وہ بیسیکلی ایک وسپر ہے، وسپر فرام نفس الشیطان، کہ یہ جو نفس شیطان ہے اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک وسوسہ ہے، ایک وسپر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سورہ ناس میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ اینٹیٹیز، چاہے وہ انسانوں سے ہوں چاہے وہ جنات سے ہوں، جو انسان کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، ایک وسپر، نیگیٹو تھنکنگ پیدا کرتے ہیں۔ تو نیگیٹو تھنکنگ کا ریلیجیسلی اس کی ایک پراپر کنوٹیشن ہے کہ یہ جو نفس شیطان ہے یا برے لوگ ہیں وہ آپ کے اندر، فار ایگزامپل آپ کا کان بھرنے پہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ کوئی کسی کا کان نہ بھرے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی نے ایسی انفارمیشن مجھے آپ کے بارے میں بتائی کہ یہ تو آپ کے پیچھے یہ پلان کر رہا ہے، اب یہ تھاٹ اس نے وسپر ڈال دیا، مجھے میرے اندر ایک وسوسہ پیدا کر دیا، اوکے۔ اب اسی وسوسے پہ میں نے سوچنا شروع کیا، میں گمان کرنا شروع کر دیا، میں نے ازمپشنز کریٹ کرنا شروع کی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے، یوں پاسبلٹی ہے، یہاں پہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے، ان لیولز پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اب میں تجسس میں آ گیا ہوں، کیوریاسٹی بھی بڑھنا شروع ہوئی کہ اس سے پہلے آپ مجھے نقصان پہنچائے، میں کچھ کروں، کچھ پریکٹیکل لیول پہ کچھ کروں، تو میں بھی کوئی نہ کوئی چال چلوں۔ تو چال چلنا، پلاٹنگ کرنا کسی کے اگینسٹ، یہ ایک ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب آپ ریالٹی سے ہٹ کے وہمی دنیا میں چلے جاتے ہیں، ڈسٹورٹڈ ریالٹی میں چلے جاتے ہیں، جو ایکچوئل ریالٹی نہیں ہے۔ آپ ایک ایسے بندے کے بارے میں پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی شاہد نہیں تھا آپ کے پاس جو آپ کو بتا سکے کہ میں نے یہ بات سنی یا یہ ہوئی، یا ایون آپ نے خود یہ ہمت نہیں کی کہ میں آپ سے ڈائریکٹلی آ کے پوچھتا یار یہ بات میں سن رہا ہوں تو کیسا ہے یہ۔ تو پازیٹیو کوپنگ سسٹم نہیں ہوتا، نیگیٹیولی ہم یوں کرتے ہیں۔ تو ایک نیگیٹو چین کا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو پھر تجسس ہوا، اس کے بعد میں جی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ آپ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا، دیکھو یہ بندہ کھوج نکالنا شروع کر دیا، یہ کیسا، اس نے میرے بارے میں یہ بات کی، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا، جسے غیبت کہتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو جو اخلاقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا ہے اس چیز سے، کہ آپ نے غیبت کے بارے میں بھی سنا ہے، سیم ہی آیت ہے کہ جب آپ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ لا تجسسو، کہ تجسس نہ کیا کرو۔ پھر آگے غیبت کا کہا گیا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ غیبت کو اس سے مترادف قرار دیا گیا۔ تو یہ وہ ساری کی ساری بیسک اب لیول ہے انفارمیشن کا، ایک الٹیمیٹ ریالٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے۔ تو اگر آپ اس روٹین پہ چل رہے ہیں، اس سائیکل میں انٹر ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس پیرالل بلیف سسٹم ہے جیسے جو اس آیت پہ بیسڈ ہے، تو آپ اپنے آپ کو روک لو گے،
آپ اس کو مینیج کر لو گے، آپ آئیڈینٹیفائی کر لو کہ یار یہ میں نہیں ہوں، یہ وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، وہ مجھے یہ بات بتا رہا ہے، وہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے عزیز کے بارے میں نیگیٹو کر رہا ہے، میرے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے، میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے آپ کو ڈی کپل کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں اور شیطان کی جو وسوسہ ہے اس کو اپنے سے الگ دیکھ سکتے ہیں. تو مینجمنٹ بھی اسی میں ہی ہے. تو یہ وہ بلیف سسٹم ہوتے ہیں. پھر ایک اور بلیف سسٹم ہے کہ کسی کے بارے میں کبھی بھی برا نہ چاہنا، یہ بھی لوگوں کے اندر دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، آنیسٹی ہے. تو جب آپ کے جو عقیدے ہیں نا، بیسک عقیدے، وہ بڑے مضبوط ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، تو آپ بڑا پازیٹیو فیل کریں گے. پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے ان چیزوں سے، شیطانی وسوسوں سے. جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ جو ہے نا کہ من ہمزات شیطان، کہ اللہ ہمیں بچائے شیطان کے وسوسوں سے، یا وہ تھاٹس جو انسان کے اندر انسرٹ کر رہا ہوتا ہے. ایون اس بات سے بھی آگے اس کی کنٹینیویشن ہے کہ اس سے بھی اللہ بچائے کہ وہ ایون ہمارے قریب تک آئے. تو یہ کسی وجہ سے ہے نا. تو یہ بیسیکلی کوگنیٹو لیول پہ آپ کی ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو جب آپ ایسے وسوسے فیل کریں تو آپ اعوذ باللہ من ہمزات شیطان پڑھ سکتے. پازیٹیو سیلف اسٹیٹمنٹ ہے. ری اسٹرکچرنگ جو ہم نے آگے، آپ شاید میرے خیال سے کوئی کوسچن ہوگا کہ ہم انہیں کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر بتاؤں گا کہ کیسے ہم انہیں کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کیسے کر سکتے ہیں. اوکے، منفی سوچ پیدا ہوگی، اب منفی سوچوں کو ختم کیسے کر سکتے ہیں، آپٹیمسٹک ونڈو کیسے واپس دوبارہ اپنے ذہن میں پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ایڈیکویٹ نالج ہونا ضروری ہے، اسلامک نالج ہونا ضروری ہے، ریلیجن کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ بے شمار پرابلمز آپ بہت اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے. تو فار ایگزامپل، ان ریئلٹی میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، مجھے کسی نے نقصان پہنچایا. اب ازمپشنز بھی ٹھیک ہیں، آپ کے پاس کنکریٹ لیول پہ چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ اسے معاف کرنا چاہتے ہو، احسان کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ کہ نہیں یار میں اسے اپنا حق معاف کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں، معافی دے دیتے ہیں. تو یہ بھی تو اسلام میں چیزیں شامل ہیں کہ آپ اس چیز کو اپنے اندر پکانے کی بجائے معاف کریں، لیٹ گو کریں، آگے بڑھ جائیں. آنیسٹلی جا کے ڈسکس بھی کر سکتے، اسٹریٹ جو ہے ہیڈ آن کنفرنٹریشن میں جا سکتے ہیں، اس بندے کو بٹھا کے بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی یہ چیزیں مجھے یہ معلومات ملی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دس از دی ون آف دی وے. ٹیبل ٹاک، ڈائلاگ کریں، بات کریں، ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو ڈفرینٹ آپ کے پاس کوپنگ سکلز آ جائیں گی، آپ اچھے سے ڈیل کر سکتے ہو. تو یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس ہیں. تو ڈیفینیٹلی ریلیجن ایک پروٹیکٹیو معیار ہے، کیونکہ یہ کوگنیٹیو جو نرشمنٹ ہے، ذہنی عقل کی جو صحیح جو انداز سے اس کی جو پرورش اور نشو نما ہے، اس میں بڑا اچھے اور ہیلدی بلیف پیٹرنز بناتا ہے. تو یہ وہ عقیدے جو آپ کی پوری جو معلومات، سوچنے سمجھنے فکر کرنے کی جو ایک پیٹرن ہے، اس کو پوری طرح سے پازیٹیو کر سکتا ہے.